وہ جو اپنی تمام مخلوقات کے لیے بھلائی اور رحمت چاہتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، عربی میں بہت رحم والا۔ وہی ہے جو اپنی تمام مخلوقات کو خوشحالی اور تفاوت سے پاک ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے تذکروں کے لیے نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ عربی جڑ را میم رحمت اللہ میم سے، جس کے درج ذیل کلاسی کی عربی مفہوم ہے نرمی، مہربانی، محبت، رحم کرنا، احسان کرنا اور نیکی کرنا، ہر وہ چیز حاصل کرنا جو خیر کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن اور الرحیم ہے۔ ہمارے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کے طریقے کے طور پر وہ ہمیں اپنے بارے میں مزید بتاتا ہے۔ قرآن میں کثرت سے استعمال ہونے والے نام رحمہ یعنی اس کی رحمت کے نام ہیں۔ ہم سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ یعنی بسم اللہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، جس میں ہم اس کی رحمت کا اعلان کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، وہ پاک ہے، اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن نام کے 57 تذکرے قرآن کے 16 مختلف ابواب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہو، اللہ کو پکارو، آرحمن کو پکارو، تم جسے بھی پکارو، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ ہی اسے خاموشی سے پڑھو، بلکہ درمیان میں راستہ تلاش کرو۔ اور کہو، اللہ کو پکارو، آرحمن کو پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور اپنی نماز میں زیادہ اونچی آواز سے بہت خاموشی سے نہ پڑھو، بلکہ اس درمیانی راستے کے درمیان تلاش کرو۔ قرآن 17:110۔ قرآن میں میری رحمت ہر چیز کو زیرے ہوئے ہے۔ قرآن 7:156۔ اور شیخ توسن بارک اس نام کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہر وقت رحم اور بھلائی چاہتا ہے، اچھے اور برے، وفادار اور باغی، محبوب اور نفرت کے درمیان فرق کیے بغیر۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی رحمت اور شفقت کا مستحق کون ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ رحمت کے نام۔ اس کی رحمت اور مہربانی کے 8 نام ہیں: رحمان، الرحیم، الرؤوف، البر، الوہاب، الغفار، العفو اور التواب۔ ہر نام اگرچہ رحمت کی چھتری کے نیچے جلا ہوا ہے، منفرد ہے۔ ہم ہر ایک کو تفصیل سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک نام الرحمن کا تعلق ہے، یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کسی اور سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص کو رحیم کہا جا سکتا ہے، یعنی رحم کرنے والا، لیکن رحمان کو ہماگیر رحمت سمجھا جاتا ہے، اس کر دور رس کے ہر چیز اور ہر ایک کو چھو لیتی ہے۔ ایک قسم کی رحمت جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک نام کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی رحمت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہ پاک ہے اور اعلیٰ ہے۔ لہٰذا رحمان نامی شخص کا سابقہ ابدر ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے رحمان کا بندہ۔ حدیث میں رحمت الہی کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصے سے مخلوق کو رحمت عطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں باہمی محبت ہے، اور 99 حصے قیامت تک کے لیے مخصوص ہیں۔ 1 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ 2 عکاسی۔ اللہ کی رحمت پر یقین ایک مومن کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فرد خود رحم کرنے کی صلاحیت پر غور کرتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ ایک مومن کو نیکی کرنے، نیکی کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی رحمت حاصل کر سکے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، رحمن ان کو سچی محبت سے نوازے گا۔ سورہ مریم آیت 96۔ عمر بھی خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جو کسی کو تلاش کر رہی تھی۔
جب انہیں قیدیوں میں سے ایک بچہ ملا تو اس نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کی استطاعت رکھتی ہوگی؟ ہم نے کہا، اللہ کی قسم، جہاں تک یہ اس کے اختیار میں ہے وہ بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ 4، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت سے بڑھ کر بیان کیا ہے۔ امام زرق کی کتاب میں اللہ کے سب سے خوبصورت ناموں کی وضاحت کرنے کا بلند ترین مقصد عطا کی تجویز کرتا ہے۔ رحیم کے معنی وہ جو انتہائی شفقت سے کام لے۔ نام الرحیم عربی میں رحمن اسی جڑ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے رحمان اللہ کی صفت، اگرچہ اسی طرح سے متعلق معنی مختلف ہیں۔ الرحمن سے مراد اللہ کو تمام رحمتوں کا ماخذ ہے، جبکہ الرحیم سے مراد اس کی برقراری لامحدودیت ہے۔ بعض لوگ الرحیم کے نام کو اس کی مخلوق کے لیے قابل رحم سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر مومنوں کے لیے مخصوص رحمت۔ الرحیم کا تذکرہ قرآن و حدیث سے۔ عربی جڑ را میم رحمت اللہ میم کی جڑ سے، جس کے درج ذیل کلاسیکی عربی مفہوم ہیں۔ نرمی، شفقت، محبت، رحم کرنا، احسان کرنے کے لیے رحم کرنا اور نیکی کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرنا جو خیر کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں کل 114 مرتبہ آیا ہے۔ رحمان نام سے دگنا کیا اور رحیم مومنوں کے لیے ہے۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جمع وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ مہربان ہے۔ قرآن 33-43۔ یہ آیت اکثر اس خیال کی تائید کے لیے نقل کی جاتی ہے کہ رحمان ایک آفاقی رحمت ہے جو اس کی تمام مخلوقات پر لاگو ہوتی ہے، اور یہ کہ الرحیم ایک خاص قسم کی رحمت ہے جو صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ ابن عربی نے خوبصورت ترین ناموں کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ خدا نے غیر مشروط، مطلق اور ہماگیر عام رحمت کو ظاہر کرنے کے بعد اس رحمت کو محدود کرنے کی طرف اشارہ کیا، نیز بندے سے اس کا تعلق اس کی حدود پر منحصر ہے، لیکن یہاں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ اس نظریہ کی مخالفت کرنے والی دلیل سورہ البقرہ میں ہے، جو براہ راست اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک عادل جماعت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا جس کی طرف تم تھے مگر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون الٹے پاؤ پھر جائے گا، اور یقیناً یہ مشکل تھا سوائے مومنوں کے جن کو خدا نے ہدایت دی ہے، اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک خدا لوگوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک عادل جماعت بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، اور ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا جس کی طرف تم تھے مگر ہم یہ ظاہر کر دے کہ کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون ایلیوں کے بل پھیرے گا، اور بے شک یہ مشکل ہے سوائے ان کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری لوگوں پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ایمان نہیں لایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری لوگوں پر ایمان نہیں لایا، رحم کرنے والا۔ قرآن 2:1-4-3۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر رؤوف اور رحیم سے ہوا ہے جس کے معنی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ رحمت جو رحیم کو گھیرے ہوئے ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن 39:53۔ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے والی حدیث۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم ان طریقوں کو سمجھنا شروع نہیں کر سکتے جن میں اس نے ہم پر رحم کیا ہے، جیسا کہ ہم نے رحمان کے نام سے ذکر کیا ہے، اور رحمان انتہائی مہربان، پورا مہربان۔ مفہوم اور سیاق و سباق: وہ جس کی رحمت تمام مخلوقات پر پھیلی ہوئی ہے، ہاں عقیدہ ہو عمل۔ اس کی رحمت ہماری زندگی کے ہر لمحے کو چھوتی ہے، سانس سے لے کر ہم اس کے پاس واپس آنے کے امکانات تک پہنچتے ہیں۔ رحمان پر غور کرنے سے ہمیں دوسروں کے لیے شکر گزاری اور مہربانی پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دعا: اے رحمان، مجھے اپنی بے پناہ رحمت میں ڈھانپ لے اور میرے دل کو اپنی محبت سے نرم کر۔ فائدہ: ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ یہ امید کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر مایوسی مشکل کے وقت۔ یادداشت کا مشورہ: اس کی رحمت کے مکمل دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے اور رحیم، خاص طور پر رحم کرنے والا، سے رابطہ کرے۔ رحیم انتہائی مہربان، خاص طور پر رحم کرنے والا۔ مفہوم اور سیاق و سباق: وہ جس کی رحمت خاص طور پر مومنوں کی طرف ہوتی ہے، انہیں ہدایت، بخشش اور ابدی اجر عطا کرتی ہے، اور رحیم کی دیکھ بھال ذاتی اور قریبی ہے۔ اس کی رحمت پر غور کرنے سے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے اور فرما برداری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعا: اے الرحیم، مجھے اس خصوصی رحمت میں شامل کر جو تو نے اپنے وفادار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ فائدہ: کمزوری کے لمحات میں بھی مخلصانہ عبادت اور اللہ کی دیکھ بھال پر بھروسہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یادداشت کا مشورہ: رحمان کے ساتھ مل کر اس کی آفاقی اور خصوصی رحمت کی تعریف کرنے کے لیے ایک جملے کے طور پر یاد کرے۔ اے الرحیم، مہربان۔ الرحیم کے معنی: وہ جو انتہائی شفقت سے کام لے۔ نام الرحیم عربی میں لرحمنم اسی جڑ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے رحمان اللہ کی صفت، اگرچہ اسی طرح سے متعلق معنی مختلف ہیں۔ الرحمان سے مراد اللہ کو تمام رحمتوں کا ماخذ ہے، جبکہ الرحیم سے مراد اس کی برقراری لامحدودیت ہے۔ بعض لوگ الرحیم کے نام کو اس کی مخلوق کے لیے قابل رحم سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر مومنوں کے لیے مخصوص رحمت۔